اللہ جزائے خیر دے، پوری امت کو مقصد بتلایا، ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی پر ڈالتے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ من جور الادیان الى عدل الاسلام، ہم ظلم کے سے نکال کر، باطل مذاہب کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل پر ڈالتے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ من ضیق الدنیا الى سعتها، ہم دنیا کی مشقتوں اور تنگیوں سے نکال کر دنیا کی آسانیوں پر ڈالتے ہیں۔ ملک، مال، دولت، عزت، سیادت، وجاہت مقصد زندگی نہیں، مقصد امت نہیں۔ امت کا مقصد اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی دعوت دینا، اس پر مرنا اور اس پر جینا اور اس پر جوانی کو لگانا اور اس پر بڑھاپے کو لگانا اور اس پر جذبات کو لگانا اور اس پر خواہشات کو توڑنا اور اس پر ضروریات کو قربان کرنا، یہ اس امت کا مقصد تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ پاک نے ملک اور مال کو پیش کیا، اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام اترتے ہیں، بھوک کی حالت ہے اور یوں فرماتے ہیں، یا جبریل والذی نفسی بیدہ ما امثال آل محمد کفۃ من صدیق، اے جبریل اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آل محمد کے گھر میں ایک مٹھی جو نہیں، میرے گھر میں ایک مٹھی آٹا نہیں۔ اللہ کی غیرت کو جوش آتا ہے، آسمان سے فرشتہ اترتا ہے اور ہاتھ میں بہت بڑا تھال ہے اور وہ ڈھکا ہوا ہے، حضور کے سامنے پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ ان ربک سمع کلامک وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، میرے آپ کے رب نے آپ کی بات کو سنا اور سارے کائنات کے خزانوں کی چابیاں دے کر آپ کے پاس بھیجا اور مجھے فرمایا میرے نبی سے کہو، امرنی ان اعرض علیک ان اسیر معک جبال تہامۃ ذهبا فضة یاقوتا زمردا فعلت، ان سے کہیے آپ چاہتے ہیں تو سونا چاندی زمرد یاقوت کے پہاڑ آپ کے دائیں بائیں چلاؤں گا، جدھر کو چلیں گے آپ کے ساتھ سونا چاندی چلے گا۔ عبدن نبیہ ملکن نبیہ، عبدن رسولہ ملکن رسولہ، آپ غلامی چاہتے ہیں یا آپ بادشاہت چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، عبدن رسولہ عبدن نبیہ، مجھے غلامی والی نبوت چاہیے، مجھے بادشاہت والی نبوت نہیں چاہیے۔ امت کو بتلا رہے ہیں، اللہ اکبر، ساری دنیا کے رسول، اور امت کو کہہ رہے ہیں ساری دنیا کا رسول، ہاتھ میں تیرے کیا ہے؟ قبیلہ کون ہے؟ ہم اول من کذبنی، قبیلے کا حال کیا ہے؟ ہم اول من کذبنی، میرا قبیلہ سب سے پہلے مجھے جھٹلا رہا ہے۔ تیری قوم کا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ہم اول من طردنی، میری قوم نے سب سے پہلے مجھے دھکا دے دیا ہے۔ تو تیرا دعویٰ کس بنیاد پر چلے گا اور تو کیسے دنیا میں دین کو پھیلائے گا؟ تیرے پاس پیسہ نہیں، تیرے پاس ملک نہیں، تیرے پاس مال نہیں، تو تیرا دین دنیا میں کیسے چلے گا؟ اور آپ اس حال میں کہہ رہے ہیں ارے میری مانو، میری مانو، ایک وقت آئے گا کہ کسرا کی بیٹیاں تمہارے بستر بچھائیں گی۔ میں تمہارے خزانے لینے نہیں آیا، میں تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، امت کو آج یہ کام بھول چکا ہے۔ نمازیں زندہ ہیں کسی درجے میں، روزہ موجود ہے کسی درجے میں، حج موجود ہے کسی درجے میں، زکوٰۃ موجود ہے کسی درجے میں، لیکن امت اپنے مقصد سے ہٹی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے جسم میں سے روح کو نکال دیا جائے، آنکھ ہے دیکھ نہیں سکتی، زبان ہے بول نہیں سکتی، کان ہے سنتا نہیں، ہاتھ ہے پکڑتا نہیں، پاؤں ہے چلتا نہیں۔ جب امت اپنے مقصد سے ہٹی اور اللہ کی طرف بلانا چھوڑا اور اللہ کے دین کے لیے مرنا چھوڑا اور اس کے دین کی دعوت کو چھوڑا، تو نماز ہے، نماز پہ اللہ کے وعدے پورے نہیں ہو رہے،
نماز ہے، نماز سے برائیوں سے ہٹتا نہیں، روزے پر اللہ کا وعدہ تقوی کا ہے، تقوی ملتا نہیں، حج پر اللہ کا وعدہ غنا کا ہے، غنا ملتا نہیں، زکوٰۃ پر اللہ کا وعدہ اندر میں سخاوت کا پیدا کرنا اور ایثار کا پیدا کرنا اور مال کا بڑھ جانا ہے، لیکن آج یہ وعدہ پورا نہیں، اس لیے مسلمان ہی کہنے لگ گیا کہ کلمہ نماز سے کیا ہوگا؟ بے شک اس کلمہ نماز سے کچھ نہیں ہوگا، کہ اس کلمے میں سے جان نکلی ہے، اس نماز میں سے جان نکلی ہے، اس لیے اب یہ حکومت کو چاہتا ہے، یہ مردہ ہے، یہ مر چکا ہے، یہ کلمہ زندہ نہیں ہے، کہ اس کے اندر میں ایمان کی طاقت نہیں، اس کے اندر میں وہ قوت نہیں جو اللہ کی ذات عالی کے عرش کے دروازے کھلوا سکے۔ یہ وہ کلمہ تھا جس نے ساری دنیا کے باطل کو توڑا۔ قوم نوح کا باطل آیا تو اللہ نے اسی کلمے سے اس کو توڑا۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ ہم نے قوم نوح کو اور اس کے باطل کو اسی کلمے سے توڑا، کسی طاقت کو، فوج کو نہیں، اسی کلمے کو زندہ کر کے قوم نوح کے باطل کو توڑا، قوم عاد کے باطل کو توڑا۔ ایسی بڑی قوم، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ دیکھو قوم عاد کو جس جیسا پیدا نہیں کیا۔ صاحب بدایہ نے لکھا ہے کہ ان کا بچہ پیدائش سے لے کر بلوغت تک 300 برس میں جا کے بالغ ہوتا تھا، ایسی طاقتور قوم۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور دیکھو قوم سمود کو، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور دیکھو فرعون کو جو سولیوں پہ چڑھاتا تھا۔ عاد پر ہم نے کیا کیا؟ کلمے سے توڑا۔ فرعون کو کیسے توڑا؟ کلمے سے توڑا۔ سمود کو کیسے توڑا؟ لا الہ الا اللہ سے توڑا۔ ہتھیار نہیں اٹھے، طاقت نہیں آئی، فوج اسلحہ نہیں آیا، میرے بھائیوں کلمے کی طاقت تھی، ایمان کی ضرب تھی جس نے قوم عاد پہ ہوا کو چھوڑا۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ فهل ترى لهم من باقیہ۔ جب کلمہ اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہوا، اپنے یقین کے ساتھ زندہ ہوا، اپنے ایمان کے ساتھ زندہ ہوا، اس کلمے کی بنیاد پر ہوا کا دروازہ کھلا اور ہوا چلی۔ فرشتے نے پوچھا، اے میرے اللہ، میں ہوا کا کتنا خزانہ کھولوں اور اس میں سے کتنا سوراخ کروں؟ کیا بیل کی ناک کا نتنا اس کے برابر سوراخ کروں؟ اللہ نے فرمایا، ساری کائنات اڑ جائے گی، ہلاک ہو جائے گی اگر اتنا میرے خزانے سے ہوا کا سوراخ ہوا۔ انگوٹھی کے بقدر سوراخ کرو، اس سوراخ سے ہوا نکلی اور ایسی تند و تیز نکلی، سرسرن عاتیہ، سرکش ہوا۔ مفسرین نے لکھا ہے سرکش ہونے کا کیا مطلب؟ کہ وہ ہوائیں، وہ فرشتے جو ہواؤں پہ مقرر ہیں، ان فرشتوں کے ہاتھ سے ہوا بے قابو ہو کر سرکش ہو کر چل رہی تھی۔ اللہ اپنے امر سے اسے براہ راست قابو میں رکھ رہا تھا، اٹھا رہی ہے۔ وہ جوان جو 900 برس میں بھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے، 1000 برس میں بھی ان کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، ایسے ایسے جوانوں کو ہوا اٹھا کر تنکے کی طرح اڑاتی ہوئی پتھر پہاڑوں سے ٹکراتی تھی، جن کے ان کے سر پھوٹ کے الگ اور دھڑ الگ زمین پہ گرتے، ان کو ہوا میں اوپر لے جاتی اور ان کے سروں کو ٹکراتی اور ان کے بھیجے پھوٹتے اور ان کے سر پھوٹتے اور ان کی گردن الگ اور ان کے دھڑ الگ۔ اور دیکھو آج قوم عاد کٹی پڑی ہے، اس کو کلمے کی طاقت نے توڑا۔ قوم سمود کو کلمے نے توڑا۔ مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ صالح علیہ السلام ٹکر لے رہے ہیں، ہم پہاڑوں کو بنانے والے، پہاڑوں میں مکانات بنانے والے، تیرے پاس کون سی طاقت ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس کلمے کی طاقت ہے۔ جب یہ کلمے کی طاقت ظہور میں آئے گی تو تمہارے پہاڑ تمہیں بچا نہیں سکیں گے اور یہ کلمہ تمہیں توڑ کے دکھائے گا۔ انہوں نے کہا تو سچا ہے تو ہم پہاڑوں میں مکان بناتے ہیں، تو اونٹ میں سے، تو پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کے دکھا دے۔ میرے بھائیوں، اگر مسلمان آج کلمہ سیکھ لے، ہم نے کلمہ نہیں سیکھا، دعوت کلمے کو زندہ کرتی ہے۔ مسلمان سے دعوت چھوٹ گئی۔ دعوت کا کیا مطلب؟ دعوت کسے کہتے ہیں؟
اللہ کی طرف بلانا، مخلوق سے اللہ کی طرف بلانا اس امت کا کام تھا. نہ زیارت، نہ تجارت، نہ کاروبار، نہ حکومتیں، نہ صدارتیں، نہ وزارتیں. یہ تو ان کے پاؤں کی پڑی چیزیں تھیں، یہ تو ان کے غلام تھیں، یہ تو ان کی باندیاں تھیں، یہ تو ان کے پاؤں میں پڑتی تھیں. یہ دنیا والے نہیں تھے، یہ آخرت والے تھے. آخرت کو سامنے رکھ کر چل کر اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہے تھے. اور یہ سونے چاندی کو دیکھ کر کہا کرتے تھے یا صفرا و یا بیضا غری غیری، اے سونا چاندی کسی اور کو دھوکہ دے، ہم دھوکے کھانے والے نہیں ہیں. یہ امت ملک مال کی دوڑ لگانے والی نہیں تھی. یہ وہ امت تھی جو راتوں کو کھڑی ہے اللہ کے سامنے اور دن میں دے رہی ہے اللہ کی بڑائی کی دعوت. دعوت کیا تھی؟ مخلوق سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں. زمین آسمان سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں. زمین آسمان کو رب نے روکا ہے. یمسک السماوات والارض ان تزولا، میرا رب ہے جس نے زمین کو تھاما ہے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے، آسمان کو تھاما ہوا ہے پھٹنے سے، پہاڑوں کو روکا ہوا ہے ریزہ ریزہ ہونے سے. اگر اللہ کا امر ان میں سے نکل جائے، وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. اگر اللہ کا امر زمین آسمان سے نکل جائے تو زمین آسمان کو کوئی ٹوٹنے سے، ہلاکت سے بچا نہیں سکتا. میرے بھائیوں، آج مسلمان کلمے سے خالی ہے. ہاں، نمازوں سے دھوکہ نہ لگ جائے اور ہمارے جیسوں کو چلے لگانے سے دھوکہ نہ لگ جائے. آج ہمارے ہاتھ میں کلمہ نہیں ہے، کلمے کے الفاظ ہیں جس پر کلمے سے کچھ ہوتا نظر نہیں آتا. میرے بھائیوں، اس کلمے نے سارے عالم کے باطل کو توڑا. صحابہ نے اس کلمے کو سیکھا، اس ایمان کو سیکھا، اس لا الہ الا اللہ کو سیکھا. اور یہ کلمہ کیسے سیکھا؟ دعوت دے کر سیکھا، اللہ کے راستے میں پھر کر سیکھا اور اس کو دعوت کے میدانوں میں سیکھا. اور دعوت کیا تھی؟ مخلوق سے ہٹا کر اللہ کی طرف بلانا. ہم تمہارے پاس آئے ہیں تمہیں حکومتوں سے نکال کر اللہ سے جوڑنے کے لیے. اور یہ سوچ لو اور یہ سمجھ لو کہ ساری کائنات کا پالنے والا ایک تنے تنہا اللہ. سب مل جاؤ، سارے مل جاؤ، مجھے عزت دینا چاہو، میرا رب ذلیل کرنے کا ارادہ کر چکا ہے. مجھے ساری کائنات کے خزانے عزت نہیں دے سکتے. سارے مل جائیں، مجھے ذلیل کرنا چاہیں، اللہ مجھے عزت دینے کا ارادہ کر چکا ہے، کوئی عزت نہیں دے سکتا. یا غلام او قال یا غلام احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وعلم ان الامہ لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. اے غلام، اے لڑکے، یا یوں فرمایا اے لونڈے، میری بات کو سن لے. ابن عباس کو کہہ رہے ہیں اللہ کو یاد رکھ، اللہ کے امر کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کے حکم کی حفاظت کر تو اللہ کو ہر وقت اپنے سامنے پائے گا. اے لڑکے یاد رکھ لے، ساری کائنات مل کر تجھے نفع دینا چاہے، جو تیرا رب تیرے لیے نفع لکھ چکا ہے اس سے زیادہ نہ کوئی دے سکتا ہے. ساری کائنات مل کر تجھے نقصان دینا چاہے، جو تیرا رب تیرے لیے لکھ چکا ہے اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. ساری کائنات تیرے سے کرسی کو چھیننا چاہے، اللہ تجھے بٹھانا چاہے، کوئی تیرے سے چھین نہیں سکتا. ساری کائنات تجھے باقی رکھنا چاہے اور اللہ تیری کرسی کو کھینچنا چاہے، کوئی تیری کرسی کو بچا نہیں سکتا. ایک اللہ کو راضی کر. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کو راضی کرنے میں ہم نہ حکومت کو دیکھیں گے، نہ ہم تجارت کو دیکھیں گے، نہ ماں اور باپ کو دیکھیں گے، نہ بیوی اور بچے کو دیکھیں گے، نہ اپنی ملازمت کو دیکھیں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ میرا رب کیا کہتا ہے. یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے. صحابہ کی دعوت کیا تھی؟ من المخلوق الی الخالق. کائنات کا کوئی ذرہ، کائنات کا بڑے سے بڑا کوئی بڑے سے بڑی طاقت اللہ کے امر کے بغیر بے جان مچھر کی طرح حقیر، اکیلا تنے تنہا اللہ ہے جو ساری کائنات کو لے کے چلتا ہے اور جس کے ہاتھ میں خزانے ہیں. کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. تم گمراہ ہو، تم سارے کے سارے بدراہ ہو، میں ہدایت دیتا ہوں، میرے سے مانگو گے تو ہدایت ملے گی. کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم. تم بھوکے ہو سارے کے سارے، میں کھلاتا ہوں، میرے سے مانگو تو کھانا ملے گا، نہیں ملے گا.
کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، تم سب ننگے ہو، میں کپڑے پہناتا ہوں، میرے سے مانگو میں دوں گا۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، اے دنیا کے انسانوں اور اے جنات اور اے زندہ، اے مردہ، اے بوڑھے، اے جوان، اے اولین، اے آخرین، تم سب متقی بن جاؤ تو میری عزت میں تم ذرہ برابر زیادتی نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم سارے کے سارے گمراہ ہو جاؤ اور سارے کے سارے کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص فی ملکی شیئا، اگر تم تمام کے تمام گمراہ ہو جاؤ تو میری عزت میں تم ذرہ کے برابر کمی نہیں کر سکتے۔ وَيَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ قاموا في صعيد واحد ثم سألوني فآتيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر۔ اے انسانوں، اے جنات، اے اولین، اے آخرین، اے پہلے، اے پرانے، اے زندہ، اے مردہ، اے بوڑھے، اے جوان، ایک میدان میں کھڑے ہو، میرے سے مانگو، میں اتنا سمیع اور بصیر ہوں، تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، تمہاری الگ الگ پکار کو سن بھی رہا ہوں، تم مانگتے رہو میں دیتا رہوں، تمہیں دیتا چلا جاؤں، میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنا سوئی کے ناکے میں سمندر میں ڈبو کر قطرہ لگتا ہے، میرے خزانے اتنے بھی کم نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیو، اس امت نے اللہ کو پہچاننا چھوڑ دیا، یہ اللہ کی پہچان کو بھول چکی ہے۔ نماز ہے اللہ کی پہچان کے بغیر، روزہ ہے اللہ کی پہچان کے بغیر، حج ہے اللہ کی پہچان کے بغیر، تہجد ہے اللہ کی پہچان کے بغیر، زکوٰۃ صدقے ہیں اللہ کی پہچان کے بغیر، مسجدیں ہیں اللہ کی پہچان کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان بغیر دعوت کے میدان میں اتر کر اور اللہ کی بڑائی کے بولے بغیر اللہ کی بڑائی نہیں اتر سکتی، اور جب تک اللہ کی بڑائی اندر میں نہیں اترے گی اللہ کے کسی حکم کی عظمت دل میں نہیں اتر سکتی، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی دل میں نہیں اترے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو عمل میں نہیں لا سکتا۔ اس لیے نبی سب سے پہلے اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ایک اللہ کو مانو، میرا اللہ تنے تنہا سب کر سکتا ہے۔ ہر نبی اس بات کا داعی تھا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ اے لوگو سنو، تنے تنہا اللہ، اس کی طرف جھکو، توبہ کرو۔ نوح علیہ السلام بتا رہے ہیں استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ سے مانگو، جھکو۔ کیا ہوگا؟ میرا رب تم پر بارشیں برسائے گا، دھیمی دھیمی، وقت کے مطابق۔ تیز بارش نہیں آئے گی کہ تمہاری فصلیں برباد ہو جائیں، اس میں برف کے اولے نہیں گریں گے کہ تمہاری فصلیں خراب ہو جائیں۔ دھیمی دھیمی بارش آئے گی، تمہاری اولاد میں مال میں برکت ہو جائے گی، تمہارے لیے باغات اور نہریں چل پڑیں گی۔ تنے تنہا اللہ یہ کر کے دکھائے گا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں ہلاک و برباد کر کے دکھائے گا۔ اور اللہ پاک نے برباد کر کے دکھایا اور ایک ایک کو توڑ کے دکھا دیا، اور سارے عالم کو مٹا کر آج نوح علیہ السلام سے دوبارہ انسانیت کو شروع فرمایا۔ ان کا لے لے، اب لے لے، ایک ایک جوڑا بٹھا لے اپنی کشتی میں، اور اب میں سب کو ہلاک کرنے والا ہوں، ساری دنیا برباد ہونے والی ہے۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ آپ کہہ رہے ہو میں جوڑے جوڑوں کو بٹھاؤں، فماذا افعل بالاسد والبقر وبالذئب والعناق وبالحرۃ والفار۔ یا اللہ جوڑا جوڑا جو بٹھاؤں گا، ایک طرف شیر ہوگا، ایک طرف گائے بیٹھی ہوگی، ایک طرف بھیڑیا ہوگا، ایک طرف بکری ہوگی، ایک طرف بلی ہوگی، ایک طرف چوہا ہوگا۔ بھیڑیے کو بھیڑیا بکری کو کھائے، شیر گائے کو کھائے، بلی چوہے کو کھائے، یہ زندہ کیسے بچیں گے؟ یہ باقی کیسے رہیں گے؟ اللہ نے فرمایا من القى بینہم العداوہ، ان میں دشمنی کس نے ڈالی؟ کس نے شیر کو بتایا تیری غذا گائے، کس نے بکری بھیڑیوں کو بتایا تیری غذا بکری، اور کس نے اس کو بتایا کہ تیری غذا چوہا؟ ان کا یا اللہ آپ نے ہی نے ان میں عداوت ڈالی ہے، آپ ہی نے ان میں دشمنی ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَأُلْقِي بَيْنَهُمُ الْمَوَدَّةَ يَا نُوحُ، اے نوح جس اللہ نے ان میں دشمنی ڈالی وہی اللہ ان میں محبت ڈالے گا، کوئی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔
لا الہ الا اللہ، اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ہر نبی اس کلمے کا داعی تھا۔ میرے بھائیوں، آج کلمہ بھولا ہوا ہے، اس لیے کلمے والی صفات کوئی نہیں ہے۔ تقوی کے الفاظ ہیں، تقوی نکلا ہوا ہے۔ زہد کے الفاظ ہیں، زہد نکلا ہوا ہے۔ توکل کے الفاظ ہیں، توکل نکلا ہوا ہے۔ ایثار کے الفاظ ہیں، ایثار نکلا ہوا ہے۔ تواضع کے الفاظ ہیں، تواضع مٹی ہوئی ہے۔ اور انابت الی اللہ کے الفاظ ہیں، انابت مٹی ہوئی ہے۔ خشیت کے الفاظ ہیں، خشیت مٹی ہوئی ہے۔ نبی کلمے کو پکا کرتا ہے کہ جس سے ساری صفات وجود میں آتی چلی جاتی ہیں۔ جب کلمہ پکا ہو جاتا ہے، اب اس سے جو بھی ٹکر لے گا ہلاک کر دیا جائے گا، چاہے قوم سمود ہو۔ مکروا مکرن ومکرنا مکرن۔ ہاں اے اللہ کلمہ سکھا دے۔ یوں کہتے ہیں کہ انہوں نے تدبیر چلائی صالح علیہ السلام پر ہاتھ ڈالنے کی کہ اسے قتل کرو، پھر ہماری بھی تدبیر چلی۔ قد مکروا مکرہم، کفار باطل دین کو مٹانے کی تدبیر کرتا ہے۔ وعند اللہ مکرہم، اور مسلمانوں کا رب ان کی تدبیر کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ایسے بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں باطل والے اسلام کو مٹانے کے لیے کہ پہاڑوں کو بھی اڑا کے رکھ دیں، لیکن اللہ کی ذات عالی جب مسلمان کلمہ سیکھ لیتا ہے تو اللہ ان کے مکر کو توڑتا چلا جاتا ہے، جیسے اللہ نے قوم سمود پہ توڑا کہ ہم نے ان کے مکر کو توڑا۔ دیکھو دیکھو کس کی تدبیر چلی، کس کی تدبیر کامیاب ہوئی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، دیکھو دیکھو کس کی تدبیر چلی۔ نوح علیہ السلام نے ہتھیار نہیں اٹھایا، کلمے کو اٹھایا، لا الہ الا اللہ کو اٹھایا۔ اللہ پاک نے ایک فرشتے کو بھیجا اور اس کی چیخ آئی، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، ایک چیخ نے پکڑا ان کو، چیخ ان پر آئی، سب کے سب اپنے اپنے گھروں میں کلیجے پھٹ گئے اور چہرے ان کے کالے پڑ گئے، ساری کی ساری قوم کو برباد کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے گھروں کو دیکھو، گھروں کو دیکھو کیسے برباد ہوئے پڑے ہیں۔ دیکھو میرا کلمہ پکا ہے، کلمے والے کے ساتھ میری مدد اور نصرت ہے۔ فرعون کی طاقت کو کلمے سے توڑا، قوم سبا کی کھیتیوں کو کلمے سے برباد کیا، اور قوم شعیب کی تجارت کو کلمے سے توڑا۔